تصویر بنانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ المصور، اللہ کی لعنت و تصویر بنانے والوں کے اوپر۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، یضاہئون خلق اللہ، کیونکہ تصویر بنانے والے اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا، عبد الغفار صاحب اگر تصویر بنانا حرام ہے، آپ خود سیلفی کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے ساتھ نوجوان سیلفی لے رہا ہے، آپ سیلفی لینے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ تو بھائی یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ کیمرے کی تصویروں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ جب تصویر کا نام آ گیا تو کیمرے کی تصویر بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے ہمارے ہاتھ بنائے، اللہ نے ہمارے پیر بنائے، تو پینٹنگ بنانے والا جب پینٹنگ بناتا ہے تو وہ ہاتھ بھی بناتا ہے، وہ پیر بھی بناتا ہے، وہ چہرہ بھی بناتا ہے، وہ ناک بھی بناتا ہے۔ فوٹو کھینچنے والا تو کوئی کام نہیں کرتا، وہ تو کیمرے کو کلک کرتا ہے اور فوٹو کھینچ لیتا ہے۔ تو کیمرے کے اندر جو فوٹو آتا ہے وہ در حقیقت ایک شیڈو ہے، ایک عکس ہے، وہ تصویر نہیں ہے جس کے اوپر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ بہرحال یہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا فتویٰ ہے، اس لیے کیمرے کی تصویر کے بارے میں گنجائش ہے۔ اور ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھ سیلفی لیتے ہیں تو ہم اس لیے اجازت دے دیتے کہ چلو بھائی، آج کے زمانے میں لوگ فلمی ہیرو کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، کوئی کرکٹروں کو اپنا ہیرو مانتا ہے۔ اگر ہمارا نوجوان اپنے علماء کو اپنا ہیرو مانتا ہے اور اپنے دین کا کام کرنے والے دعات کے ساتھ وہ سیلفی لینے کو اپنے لیے شوق کی چیز سمجھتا ہے تو ہم بہت سختی نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تصویروں کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کا تصویر لے کر کے اس تصویر کو کہیں پر بھی شیئر کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں وہ اپنے اسٹیٹس پر اپنی تصویر لگاتی ہیں، نیا کپڑا پہنا جلدی سے انسٹاگرام پہ فوٹو ڈال دیا، فیس بک پر فوٹو ڈال دیا۔ آپ کے اسی کٹیہار اور پورنیہ کی کئی مسلمان لڑکیوں کو میں جانتا ہوں جو بہت فیمس ہیں، انسٹاگرام پر بہت فیمس ہیں، فیس بک کے اوپر بہت فیمس ہیں۔ وہ اس کے پہلے جب ٹک ٹاک چلتا تھا ان کے ویڈیوز بڑے وائرل ہوتے تھے، مسلمان لڑکیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے وہ شیئر کرتی ہیں۔ جائز نہیں ہے میری بہنوں آپ کا اپنے جسم کو اور اپنے چہرے کو کسی غیر کے سامنے دکھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا تو ایک پبلک پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، وہاں پر تو اس طریقے کی چیزیں ڈالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو تصویر کے معاملے میں بھی ہم بہت احتیاط کریں۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، اللہ کے نبی کے صحابہ کی کو برا بھلا کہنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر انسانوں کی لعنت ہو، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہو۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہو، یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت تک کوئی جتنا بھی نیک اور متقی بن جائے، کوئی ایک صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے۔ ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم صحابہ کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا ایک اور کام ہے رشوت لینا اور دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ شیخ صاحب، بغیر رشوت دیے بجلی کا میٹر نہیں لگتا، بغیر رشوت لیے کسی زمین کا کاغذ پاس نہیں ہوتا، بغیر رشوت لیے زمین کی رجسٹری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جہاں مجبوری ہے اور وہ کام ایسا ہے کہ آپ اگر رشوت نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا، وہ الگ میٹر ہے۔ لیکن اپنے فائدے کے لیے رشوت دینا اور اپنی آسانی کے لیے رشوت دینا، وہ کام بغیر رشوت دیے ہو سکتا تھا، پھر بھی رشوت دے کے اپنا کام جلدی سے کرا لینا یہ غلط ہے۔ مدرسوں میں نوکریاں ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی رشوتیں چل رہی ہیں، اور ایک انسان حقدار ہے
اس کے پاس ڈگری ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، 5 لاکھ روپیہ مدرسے کی کمیٹی کو نہیں دے گا، مدرسے والے اس کو نہیں رکھیں گے. اور اس نے اگر نہیں دیا، مدرسے والے ایسے انسان کو رکھیں گے جو 5 لاکھ روپیہ دے دے، چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہ ہو، فرضی ڈگری لے کے آیا ہو، تب بھی اس کو رکھ لیں گے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے جہاں یہ حالات پیدا ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو اگر ہم نے یہاں رشوت نہیں دی، ہم نے پیسہ نہیں دیا، تو یہاں ایک حقدار کا حق مارا جائے گا اور ایک نالائق آدمی اس عہدے پر اور اس چیز پر قابض ہو جائے گا. وہاں مجبوری کی وجہ سے، چونکہ رشوت کوئی شوق سے نہیں دیتا ہے، لینا یہ شوق ہو سکتا ہے، لینے والا اختیار سے لیتا ہے، دینے والا ہمیشہ مجبوری میں دیتا ہے. تو رشوت دینے والا ایسی مجبوری کے کیس میں اس کی اللہ تعالیٰ کیا اس کو چھوٹ مل سکتی ہے، مگر عام حالات میں مسئلہ یہی ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے لعنت کا لفظ استعمال کیا. اور آگے بڑھیے، شراب پینے والے کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی، اور صرف شراب پینے والے پر نہیں، آپ نے فرمایا شراب جس پھل سے بنتی ہے اس پھل سے رس نکالنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اور جو انسان اس رس کو نچوڑ رہا ہے، اس پھل میں سے، اس انگور میں سے رس کو نکال رہا ہے، اور جو اپنے برتن میں نکلوا رہا ہے، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَبَائِعَهَا، شراب کے بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، وَحَامِلَهَا، شراب کا برتن اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، اور شراب کا برتن جس کے پاس لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، اور شراب خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، وَالْمُشْتَرَاتَ لَهُ، اور جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب بھی پروسی جا رہی ہے اور کولڈ ڈرنک بھی پروسی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں ایسے ہوٹلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. بنارس میں بہت بڑا ہوٹل ہے، تاج ہوٹل، بنارس کا سب سے بڑا ہوٹل ہے. مجھے لوگوں نے بتایا وہاں سور کا گوشت بھی ملتا ہے، بکرے کا گوشت بھی ملتا ہے. میں نے کہا یار جب سور کا گوشت اور بکرے کا گوشت دونوں ملتا ہے تو ظاہر ہے کچن تو ایک ہے، برتن تو ایک ہے، پکانے والا اسی برتن میں مٹن پکا رہا ہے اور اسی برتن میں پورک پکا رہا ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی کسی ایسے ہوٹل میں کھانے کو پسند نہیں کروں گا، نہیں کھانا چاہیے میرے بھائی. شراب کا معاملہ بہت خطرناک ہے. کبھی باہر میں کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہوں اگر اور کسی ہوٹل میں گیا اور صرف شراب کی بوتل نظر آ گئی تو وہیں سے طبیعت میں کراہیت آ جاتی ہے، وہاں سے ہم نکل جاتے. نہیں، نیپال ایک مرتبہ گیا، نیپال میں تو لوگ بتاتے پانی کم شراب زیادہ بکتی ہے، ہر ہوٹل میں شراب نظر آ رہا تھا. پریشان ہو گیا، بڑی مشکل سے ایک ہوٹل ملا، ایک انڈین کا ہوٹل تھا، جین کا ہوٹل تھا، وہ بالکل پیور ویج ہوٹل تھا اور اس کے باہر لکھا تھا ہمارے یہاں شراب نہیں ملتی ہے. ہم لوگوں نے دوست لوگ تھے، ہم لوگوں نے اس ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا. پرہیز کرنا چاہیے میرے بھائی، بچنا چاہیے. شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، شراب میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنا یہ بھی حرام ہے. اور آگے بڑھیے. نمبر 8، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا 8واں کام، لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء. اللہ کی لعنت ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کی نقل کرتی ہیں. وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، اور اللہ کی لعنت ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں. عورتیں ہیں پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، پینٹ اور شرٹ پہن رہی ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں، یہ مردوں کی مشابہت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بال کٹوا کے ایسا لگ رہا ہے کوئی مرد جا رہا ہے. بعض عورتوں کو دیکھیے، کبھی کبھی کہیں ٹکٹ لینے کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کوئی عورت کھڑی رہتی ہے اور پینٹ اور شرٹ پہنے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بال ہے، پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ محترم ہے کہ محترمہ ہے. آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے کہ عورت ہے. ایسی عورتوں پر لعنت کی اللہ کے رسول نے. اور ایسے مردوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جن کو بس لپسٹک لگانا باقی ہے. ہجڑے تو ایسے ہی بن گئے، داڑھی واڑی تو بالکل صاف ہے، اور بال بھی ماشاءاللہ بعض لڑکوں کے دیکھو تو کافی بڑے بڑے رہتے ہیں. آج کل بال 2 ٹائپ کے چلتے ہیں، ایک بالکل لیڈیز کٹ بال اور ایک سور کٹ بال جو آدھا ٹکلا رہتا ہے آدھا بال رہتا ہے، وہ بھی حرام ہے یاد رکھو. تو یہ 2 ٹائپ کے بال بھی ہمارا نوجوان رکھتا ہے. بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کانوں میں بالی بھی پہنے رہتے ہیں، کانوں میں بھی چھید کروائے رہتے ہیں، کہتے ہیں فیشن ہے مولوی صاحب. سونے کی چین بھی گلے میں ڈالا ہوا ہے، فیشن ہے مولوی صاحب.
ابھی یہ فیشن آیا ہے، کل لپسٹک کا فیشن آئے گا، لپسٹک بھی لگائے گا، یہ پرسوں فیشن آئے گا نیل پالش لگاؤ، یہ نیل پالش بھی لگائے گا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں۔ اور بعض لڑکوں کے اندر میں نے دیکھا، بچپن سے اگر والدین کنٹرول نہیں کرتے، عورتوں کے انداز میں بات چیت کرتے ہیں، تو بڑے ہونے کے بعد عورتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے میرے بھائی، اس کے انداز اور اس کو کپڑے۔ بعض ہمارے رشتہ داروں میں ہم نے ایک جگہ دیکھا، ایک لڑکی تھی، بچپن سے اس کے والدین لڑکے کا کپڑا پہناتے تھے۔ آج وہ لڑکی 20 سال کی ہو گئی، ماں باپ چاہتے ہیں لڑکی شلوار سمیز پہنے، لڑکی عورتوں کا کپڑا پہنے، مگر بچپن سے اس کو لڑکوں کا کپڑا پہنایا ہے۔ آج 20 سال کی لڑکی ہوگی، آج بھی وہ لڑکوں کا کپڑا پہنتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔